ناظرین، آج کی محفل میں عدنان علی پیش کریں گے واصف علی واصف صاحب کی ایک کتاب قطرہ قطرہ کلثم سے ایک باب دکھیا سب سنسار۔ بہت ہی دل آویز تحریر، دلوں کو چھو لینے والی تحریر جو کہ ہمارے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ تو پیش خدمت ہے عدنان علی۔ بیوی نے خاوند کو الوداع کہا، جہاز اڑا، خیال نے رفتوں کو چھوا، حوصلے بلند ہوئے، یہ سفر آسودگی کی نوید تھا۔ خاوند کو نوکری مل گئی تھی، وطن سے دور دیار غیر میں، تنخواہ ڈالروں میں تھی۔ دن گزرتے ہی گئے، بیوی انتظار کرتی رہی، خاوند کا نہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا۔ پیسے ملے، بہت سے پیسے ملے، مکان سجا، فانوس لگے، روشنی ہوئی، مہمان آئے، کھانے پکے، رونقیں ہوئیں۔ بس صرف گھر کا مالک ہی گھر میں نہ تھا۔ وہ بیچارہ پردیسی دیس میں ہونے والی رونقوں کو کیا جانے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی دکھی تھے۔ تنہائی کا زہر ان کے وجود میں اثر کر رہا تھا۔ چراغ جلتے ہی رہے اور دل بجھتے ہی رہے۔ اس دکھ کا کیا علاج؟ وطن میں رہو تو مال نہیں، اور مال ملے تو وطن نہیں۔ عجب صورتحال ہے۔ دکھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کیا زندگی میں دکھ کا ہونا لازمی ہے؟ کیا زندگی دکھ ہی کا نام ہے؟ اس کائنات میں، انسانوں کی کائنات میں کوئی بھی تو نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ آج کا انسان بہت دکھی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس کا ظاہر بے خراش بھی ہو تو بھی اس کا باطن قاش قاش ہوتا ہے۔ آرزوؤں کی کثرت نے انسان کو دکھی کر رکھا ہے۔ کثرت ہمیشہ دکھی ہوتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہو تو دوسری پوری نہیں ہوتی۔ خوشی کا ایک لمحہ غم اور اندیشوں کے لمحات کو جنم دیتا ہے۔ ایک حاصل میں کتنی ہی محرومیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان فطرتاً اپنے علاوہ کچھ اور ہونا چاہتا ہے۔ دنیا اسے ایک نام، ایک صفت سے پکارنے لگ جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے دوسرے نام، دوسری صفت کے حوالے سے پکاریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بس وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر سکتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود گریزی کی علامت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان کثرت مال اور کثرت اولاد کو خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن کثرت مال محض وبال ہے، اور کثرت اولاد اکثر انسان کے لیے دکھ کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اولاد کی آرزو اور اولاد کی پرورش کی تمنا اور پھر اولاد کی اپنی آرزوئیں انسان کے لیے ایک عجیب مصیبت ہیں۔ اولاد مؤدب نہ ہو تو ایک عذاب ہے۔ آج کل اولاد کا مؤدب ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ آج کے بچے آج کے انسان کے دکھ کی علامت ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ کسی خانقاہ پر جا کر زور زور سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے میری وہ دعا جو 16 سال پہلے منظور کی تھی اسے اب نامنظور فرما دے۔ اے صاحب آستانہ بزرگ، تو بھی آمین کہہ۔ لوگوں نے کہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں منظور شدہ دعا کی نامنظوری چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا، آج سے 16 سال پہلے میں نے اسی آستانے پر حاضر ہو کر میں نے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ الہی مجھے بیٹا عطا فرما۔
اللہ کی مہربانی اور اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے بیٹا ملا. آج وہ جوان ہے اور میں کیا بتاؤں کہ اس بیٹے نے مجھے کتنا تنگ کر رکھا ہے. مختصر یہ، میں دعا کرتا ہوں کہ میری قدیم شدہ دعا کو نامنظور فرما لے میرے اللہ. انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خوشی تلاش کرتا ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. زندگی کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے، اور اسی حقیقت کا انکشاف ہی انسان کے کرب کی ابتدا ہے. اس کا حاصل لا حاصل ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی قوت کمزور بن جاتی ہے، اس کا توانا وجود لاغر و ناتواں ہو جاتا ہے، اس کی بینائی کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، اس کی فکر مسدود ہو جاتی ہے. اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے آگے دیوار ہے، اس کے پیچھے دیوار ہے، وہ جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے. وہ بھاگنا چاہتا ہے لیکن راستہ اسے راستہ نہیں دیتا. وہ اپنے گھر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد خود کو مہمان سا محسوس کرتا ہے. وہ اپنوں کے ہمراہ چلتا ہے اور چلتے چلتے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیگانوں کے ساتھ چل رہا ہے. ساتھی بچھڑ جاتے ہیں اور اجنبی ہمراہ ہو جاتے ہیں. یوں وہ بھیڑ میں تنہا ہو جاتا ہے. اسے کرب اور دکھ سے بچنا مشکل نظر آتا ہے. وہ اپنے آپ سے نکل جانا چاہتا ہے، اپنے وجود میں رہنا اسے ناممکن نظر آتا ہے. اور وجود سے نکلنا بھی تو اتنا ہی ناممکن ہوتا ہے. نتیجہ دکھ کے سوا کیا ہے؟ وہ بے نام دکھ پر روتا ہے اور رونے سے دکھ ختم نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا. لوگوں نے کہا صبر کرو، اب رونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے روتے روتے جواب دیا، بھائیو رونا تو اسی بات کا ہے کہ اب رونے کا بھی کچھ فائدہ نہیں. میں اپنے رائے گا آنسوؤں پر ہی تو رو رہا ہوں. کرب ہی کرب ہے، دکھ ہی دکھ ہے، اور میں ہوں. ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا سکتے. بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں. ہم سب کلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں، خیال کا سامان، احساس کا سامان، مال، دولت، وجود، اشیاء اٹھائے پھرتے ہیں. کب تک؟ کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے. کلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن. اور یہ وزن کرب ہے. اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں. ہمارے دفتر ہی نہیں، ہمارے ماتحتوں کے بھی ہیں. ہماری بادشاہت نہیں. یہ ملک ہماری رعایا کا بھی ہے. کوئی کسی کا مالک نہیں. یہاں جو کچھ ہے یہیں رہے گا، اور اسے اپنا کہنے والا یہاں نہ ہوگا. بڑے کربناک مرحلے ہیں اس حیات چند روزہ میں. ہم صرف اپنی ملکیت ہیں. ہمارے بچے ہمارے مالک ہیں. ہمارا مرتبہ ہمارا بوجھ ہے. ہماری رعایا ہماری عاقبت ہے، بلکہ عبرت ہے. ہمارے ماتحت ہماری آزمائش ہیں. ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہیاں چل رہی ہیں. ہم بڑے روگ میں ہیں. ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے تک ہے. ہماری ہستی نیستی ہے. ہمارا وجود عدم ہے. ہمارا دلبروں کے توڑنے کے لیے بنا ہے. ہماری محبت ہماری قید ہے. ہماری نفرت ہمارا عذاب ہے. ہمارے اپنے ہمارے سپنے ہیں. ہماری آرزو ہماری فریاد ہے. ہمارا غرور ہمارا اپنا مذاق ہے. ہم حصار میں ہیں، آرزوؤں کا حصار، تمناؤں کی زنجیر،
ہمارا علم ہمارا حجاب ہے، ہمارا گھر خوبصورت لیکن زندان ہم اسی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے بس میں بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے لیکن پیدا ہونے کی مجبوری کے ساتھ۔ ہماری جوانی آزاد جوانی بڑھاپے کی مجبوری ہے۔ ہم ریت کی دیوار ہیں، گرتے رہنا ہمارا مقدر ہے۔ ہمارے مقدر میں کرب ہے، دکھ ہے۔ اس کرب مسلسل سے نجات صرف اور صرف اپنی فنا کو تسلیم کرنا ہے۔ میری زندگی جس نے عطا کی وہی اسے واپس لے لیتا ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کیا میں اپنے آپ میں اپنا دخل دینا چھوڑ سکتا ہوں؟ کرب سے نجات کی راہ یہی ہے۔ حکم دینے والے کا حکم زندگی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ حکم دینے والے موت کا حکم دے تو ہم حاضر ہیں۔ افسوس کی بات نہیں، اطاعت کی بات ہے۔ اطاعت اور صرف اطاعت دکھ سے نجات ہے۔ یہاں نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، یہاں تو صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ دکھ کس بات کا؟ تو یہ مضمون تھا آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہمارے ساتھ رہیے مزید مضامین کے لیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔